لگتا ہے کہ they are not our actually leaders are not ready to learn the lessons. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تو موجودہ گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے, انہیں لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں, نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے. اب ویسے تو ہم وفاق میں اتحادی ہیں, لیکن جہاں ہم نے ادھر ادھر الیکشنز ہوں گے, گلگت بلتستان میں ہو گئے, آزاد کشمیر میں, وہاں یہی دو پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے دعووں پر تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہیں, اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھاتی ہے. اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان اصل انتخابی مقابلہ کس بیانیے پر ہو رہا ہے؟ آپ کیا آزاد کشمیر کے ووٹر اس بار پارٹی بیانیے کے بجائے مقامی امیدوار, برادری, عوامی مسائل اور کارکردگی کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ ارے بھائی ووٹر ہوتا کون ہے؟ پریکٹیکلی ووٹر آپ کے سارے سسٹم سے باہر ہو گیا ہے. اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے, کس کے پاس نہیں جا رہا, اس کے فیصلے ووٹر نہیں کیا کرتا آج کل. یہ اور یعنی ابھی پیو کا سروے آیا تھا, وہ جو ڈیموکریسی کا مغربی تصور تھا, اسے تو ہم تو اسے کیا کہتے ہیں کہ بگ بزنس کا اقتدار ہی سمجھتے ہیں نا. وہ بڑے کاروباری جو مفادات ہیں وہ جمہوریت کا جو میوزیکل چیئر ہے وہ کھیلتے تھے. تو بھائی کون بندہ کیا ووٹر ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تکلفات کیوں کر رہے ہیں یہ, کیونکہ ووٹر ہے ہی, ووٹر نکل گیا بیچ میں سے. اب مجھے بتائیں 90 لاکھ ووٹر لسٹوں سے مودی نے باہر نکال دیا, اور وہ کہہ رہا ہے جی میں جیت رہا ہوں. لیکن سر وہ جمہوریت کا بھرم بھی تو رکھنا ہے نا. بھرم کون سا یار, ان کا کیا بھرم ہے؟ اور عزت کیا ہے ہماری, کوئی ہے؟ کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ کسی نہیں پتا یہ منی لانڈر ہیں, کسی نہیں پتا یہ ٹھیکے بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, کسی نہیں پتا کہ جناب کک بیکس کیا ہوتی ہیں. کون سا بھرم یار؟ پورا آپ کا جو مارل فیبرک ہے وہ اڑ گیا ہے, ہر طریقے سے اڑ گیا ہے. تو سر آئین کیا ہے؟ عوام بھی تو سوئی بھی ہے نا, عوام کو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا سر. اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو عوام نکلتی, احتجاج کرتی, عوام کو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, کمفرٹیبل ہے وہ. عوام دیکھو یہ بھی آرگومنٹ مجھے بتائیں آپ, عوام کس کے پیچھے نکلے؟ عمران خان کے پیچھے نکلے, جس کے ایک طرف جہانگیر ترین بیٹھا ہوا تھا, دوسری طرف جو ہے داؤد رزاق بیٹھا ہوا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب وہ پاور میں تھا تو کون تھا؟ کوئی وہاں پہ ٹریڈ یونینسٹ تھا, کسی کلرک کا کوئی نمائندہ تھا, کسی مزدور کا, جو 80% لوگوں کے نمائندے ہیں, 80% لوگوں کا کوئی ریپریزنٹیٹو تھا. آج آپ کی اسمبلی میں یا کسی اسمبلی میں بھی کیا آپ کے 80% لوگوں کو, یعنی 0.1% سے کم لوگ ہیں جو الیکشن لڑنے کا جنہیں اختیار حاصل ہے؟ اور وہ ٹھیک کہتے تھے جب کچھ ڈیموکریسی کا تھوڑا بہت ڈھکوسلا چل رہا تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر 5 سال بعد ایک بندے کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مس ریپریزنٹ کرے. اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی, مس ریپریزنٹ کرنے کے لیے الیکشن کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں رہی. تو آپ کس کی بات, عوام کیوں اٹھیں؟ ان کے پاس روٹی نہیں ہے, آپ جا کے ڈنڈے کھائیں تاکہ رزاق داؤد صاحب دوبارہ کیبنٹ میں بیٹھ سکیں, یا تاکہ جو ہے وہ مطلب کس کلاس کا ہے سب کچھ؟ اس میں عوام کو آج ایک لیڈر مل جائے جس پہ اسے یقین ہو, جس طرح 68 میں انہیں یقین تھا غلط بھٹو پہ, اس کے پیچھے نکلے تھے, پوری آمریت اٹھا کے انہوں نے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دی تھی, بھگا دیا تھا ایوب خان کو. خود اس وقت کی ٹاپ ملٹری براس نے کہا تھا حضور گھر تشریف لے جائیں. میں وہ نعرے نہیں دہرانا چاہتا جو نعرے اس وقت لگ رہے تھے. تو بھائی لوگ کس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ لیڈر نہ بھی ہو لیکن اپنے حق کے لیے تو نکلے نا, اپنے رائٹس کے لیے تو نکلے نا, اپنی جو چیز. آپ دیکھیں اب انڈیا میں کیا ہوا, انڈیا میں اسٹوڈنٹس ہی نکلے نا, کیا ڈیمانڈ تھی ان کی؟ نہیں میری عرض سنیں, جہاں لوگ نکلے ہیں, یہ کشمیر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں, کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی کے بینر کے نیچے نکلے ہیں؟ یہ جو کاکروچ میں چل رہی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کے نیچے نکلے. میں آپ کو بات بتاؤں, جب آج سے 2 سال پہلے یہ کسان نکلے تھے, انڈیا کے کسان نکلے تھے, انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر ہمارے جلسے میں آیا تو ہم اسے اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے. کوئی فرق نہیں ہے بی جے پی میں, کانگریس میں, سی پی آئی میں, سی پی ایم میں, اور وہ باقی جو ان کے الائنسز تھے. بات یہ ہے کہ بیسیکلی جتنی تحریکیں بن رہی ہیں یہ آپ کے پولیٹیکل سٹرکچرز جو اوپر سے کوآپٹ ہو چکے ہیں, جو دسترخوان پہ بیٹھ چکے ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ بیٹھ کے گول بوٹیاں انجوائے کر رہے ہیں.
उनका डिस्कनेक्ट हो गया عوام سے. عوام اپنے سری لنکا میں کون سی پارٹی لیڈ کر رہی تھی, کون سا لیڈر لیڈ کر رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں تھی نا, عوام خود ہی نکلی تھی. دیٹ از مائی پوائنٹ ٹو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عوام نکل. اچھا تو یہ کشمیر میں جو نکلے ہیں وہ کسی پارٹی کے تحت نکل رہے ہیں؟ نہیں بالکل اپنے. لیکن سر اب ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی نکلے تو کیا حال ہوا ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ کے خیال میں حکومت کو اس معاملے پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پہلے دن سے انہوں نے آگ پتنا اندیشی کی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کی رولنگ اشرافیہ مسئلہ ہے. دے آر دی پرابلم اٹ سیلف. حل ان کے بیونڈ ہیں. یہ انہوں نے دے ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول. تمام ذرائع پیداوار ان کے قبضے میں ہیں. ہر چیز ان کے پاس ہے. تاریخ کو 1 انچ آگے نہیں لے کے جا سکتے. مجھے بتائیں ایکسپورٹ اس پورے یعنی پوری ان کی آمدنی ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ لون. آج پھر میں نے خبر دیکھی نہیں, مجھے بتا رہا تھا ہمارے جو اورنگزیب صاحب ہیں $10 بلین امریکہ سے مانگ لیا آج انہوں نے. ابھی میرے بیورو چیف مجھے بتا رہے تھے, میں نے پرسنلی خبر میں دیکھوں گا ابھی شو سے پہلے. منگے آپ پیسے دے دیں, آپ ہمیں رول اوور دے دیں, آپ ہمیں ادھار کا تیل دے دیں, یہ دے دیں, اور ہم ارب پتی اور کھرب پتی ہیں, دنیا کے ہر دارالخلافے میں ہمارا گھر ہے, مگر ہمارا ملک بیکاری ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہماری پولیٹیکل اور اکنامک ریئلٹی سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. بالکل ریلیونٹ ہو گئے میں, گیپ کریٹ ہو گیا ہے عوام اور لیڈر میں, نو ڈاؤٹ. سر اڈیالہ جیل کی بھی اگر ہم بات کریں, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کے بعد 5 اگست سے نئی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے. آپ اس اعلان کو کس سیاسی حکمت عملی کا حصہ سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ دیگر حکومت مخالف جماعتوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی. یہ اور بات ہے کہ آج تک وہ ملا نہیں سکی, آج تک وہ مولانا صاحب کو اس پوائنٹ پہ نہیں لے کر آ سکی. کیا موجودہ سیاسی حالات میں ایسا اتحاد آپ کو نظر آتا ہے؟ میں آپ کو یہی مثال دے دیتا ہوں. جب سری لنکا میں موومنٹ چلی تو کس پہ چلی؟ مہنگائی پہ چلی, اشرافیہ کے پرکس پہ چلی. بنگلہ دیش میں چلی تو ان کا کیا یہ نوکریاں آپس میں بانٹ لیتے ہو, پیٹ پہ چلی, معاشی ایشوز پہ چلی. اگر آج انڈیا میں موومنٹ چل رہی ہے تو کیا کہا؟ یار تم ہمارے میرٹ کو بھی چوری کرتے ہو تاکہ ہمیں نوکری نہ مل سکیں. اگر پی ٹی آئی واقعی سیریس ہے موومنٹ چلانے میں تو وہ کیا بات کرتی ہے کہ جی یہ جو بجلی میں آپ نے 2 نمبر معاہدے کر رکھے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ میں, میرے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جبکہ میرے ملک میں ایز اے سٹیزن حصے دار ہوں, 18,000 2,000 میگا واٹ جو استعمال کرتے ہیں, اور جو 25 وہ جو مہنگا خرید رکھا ہے اس کا بل بھی میں دے رہا ہوں, اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ بھی ہے میری. آج تک آئے وہ کہے کہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 38 کے تحت مکان انسان کا حق ہے, علاج انسان کا حق ہے. انسان یہ لکھا ہوا آئین میں, اور انسان اگر انفرم ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, بیمار ہو جائے تو ریاست اس کی ٹیک کیئر کرے گی. لیجئے آج سے پی ٹی آئی اعلان کرتی ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں آپ کو دیں گے. پھر اس کے لیے نظام بدلنا پڑے گا, پھر آپ کو ان کی جو یہ ناجائز قبضے ختم کرنے پڑیں گے.